الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا ہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نماز جمعہ کو اور ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب جس سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ رجب کا مہینہ آج 27 رجب ہے اور آج کے دن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آگے 7 آسمانوں پر اور پھر اس کے بعد جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک اپنے نبی کو بلایا. اور یہ بزرگی اور یہ شرف نہ کائنات میں اس سے پہلے کسی کو ملا اور نہ اب قیامت تک کسی کو مل سکتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اللہ نے آسمانوں پر اور جنت اور جہنم کی سیر کروائی. اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے اور اس کے سر جو ہے وہ پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں. پھر وہ سر جیسے کہ ویسے ہی ہو رہے ہیں. پھر اس کے سر کا جو ہے کیما بنایا جا رہا ہے اور پھر وہ واپس صحیح سالم ہو جاتا ہے. تو یہ خاص اور سخت قسم کا عذاب ان لوگوں کو ہو رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ تمہارے امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کے اندر نماز کے لیے نہیں آتے ہیں یا نماز کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. آج ہم اگر سروے کریں تو ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں جمعہ کے وقت مسجدیں بھر جاتی ہے اور باقی نمازوں کے اندر مساجد خالی ہوتی ہیں. فجر کی نماز میں 1 صف 2 صف ہوتی ہے، 3 صف ہوتی ہے، اور نماز سے ہم غافل ہیں اور نماز کی پابندی ہمارے اندر نہیں ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب اور نماز کا سوال کریں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. جگہ جگہ حکم قرآن کے اندر. اور یہ نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر ہمارے نبی کو عطا فرمایا. اور 50 میں سے صرف 5 نماز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ اور ثواب 50 نمازوں کے برابر عطا فرمائیں گے. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، چاہے مرد ہو عورتیں ہو، چاہے نوجوان ہو، حکم ہے شریعت کا کہ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے، 7 ایئرز کا، تو اس کو انگلی پکڑ کر مسجد میں لاؤ، راستہ بتاؤ. یہاں ایک اور مسئلہ ہے، انڈر 7 فقہا منع فرماتے ہیں. شامی ہماری فتاوی کی بڑی کتاب ہے، غالباً اس میں لکھا ہے کہ انڈر 7 not allow the children come to مسجد. اور 7 ایئرس کا ہو جائے ہاتھ پکڑ کر جو ہے اس کو لے آؤ مسجد میں. 10 سال کا ہو جائے اس کو تنبیہ کرو، اور جب بڑا ہو جائے 12 سال اوپر تو نماز نہ پڑھے تو اس کو ہلکی سزا دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز کا عادی بنے. آج ہماری ماں بہنیں، نوجوان، ہمارے نوجوان نماز کے وقت سوتے ہیں. آج مسجد سے دور ہے. مسجدوں کے اندر اوور 40-50 ایئرز لوگ ہیں، وہ مسجد میں نظر آتے ہیں، نوجوان نظر نہیں آتے. تراویح میں نوجوان نظر نہیں آتے. تو ہماری ماں بہنیں اور ہماری لڑکیاں اور ہمارے جو ہے نوجوان، ان کے پاس شاپنگ کا اور ٹاؤن میں گھومنے کا اور ادھر ادھر جانے کا، ہالیڈے کا سب کا ٹائم ہے، لیکن 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے ہم مسجد میں نہیں آ سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے سر کا قیمہ بنایا جا رہا ہے. تو ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی. دوسرا، میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھو، سنت کے مطابق نماز پڑھو، اور اس کو سیکھو کہ سنت کے مطابق میری نماز ہو. ورنہ میری نماز اور آپ کی نماز کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے سر پہ مار دیں گے، منہ پہ مار دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تمہیں کوئی پریشانی ہو اے ایمان والوں، مسلمانوں، تو تم اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ مدد کرے گا. اللہ مدد کرے گا. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ جنگل کے اندر سفر کر رہا تھا، گیا تھا، اور کچھ لٹیرے لوگ آ گئے. اس میں سے ایک آدمی آیا گھوڑے کے اوپر سوار، اور اس نے کہا کہ تیرا سارا مال مجھے دے دے. کہا مال حاضر ہے. کہا میں تو مال بھی لیتا ہوں اور جان بھی لیتا ہوں. تو کہا مال لے لے لیکن جان تو میری چھوڑ دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کاروبار کے لیے دوسرے گاؤں میں جا رہا ہوں، راستے میں تجھ سے پالا پڑ گیا. کہا نہیں، میرا اصول ہے، اور میرا یہ اصول ہے کہ میں مال بھی لیتا ہوں اور جان بھی لیتا ہوں. وہ بیچارہ سمجھ گیا مسافر کہ یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. تو اس نے کہا وہ لٹیرے نے کہ دیکھ،
اگر تیری کوئی اخیری خواہش ہو تو مجھے بتا دے، شاید میں کسی کے ذریعے سے تیری فیملی کو میسج پہنچا سکوں۔ تو اس نے کہا میسج تو نہیں، بس مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دے۔ تو کہا ٹھیک ہے، پڑھ لے، تیرے اللہ سے مدد مانگ لے، میں دیکھتا ہوں کون ہے تیرا اللہ، نعوذ باللہ۔ تو اس نے نماز شروع کی، 2 رکعت نماز، اور نماز کے بعد ایک دعا کی، روایتوں کے اندر یہ دعا بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ابھی وہ دعا کر رہا تھا اور اس نے سلام پھیرنے کے بعد دعا کی اور دعا کر رہا تھا کہ عجیب منظر ہوا کہ ایک گھوڑ سوار وہاں کے اوپر آیا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس نے اس لٹیرے کی گردن مار دی، اس کو مار دیا، اور پھر اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ جو ہے سلام کیا، کہا تم کون ہو؟ تو کہا کہ تمہاری 2 رکعت نماز کے لیے جب تم کھڑے ہوئے اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پکارا کہ اے اللہ اس ظالم سے مجھے نجات عطا فرما، میری جان کی جو ہے بخشش فرما، تو پہلے آسمان کے فرشتے نے، 7ویں آسمان کے فرشتے نے آواز دی اور کہا کوئی ہے فرشتوں کے اندر 6، 5، 4، تیسرے، دوسرے اور پہلے آسمان کے اوپر کوئی فرشتہ کہ اس آدمی کی جا کر جو ہے جان بچائے اور اس کا کام تمام کرے؟ تو کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، اور میں نے کہا کہ لبیک میں حاضر ہوں، میں 4تھے آسمان سے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے حکم دیا، لہذا میں نے اس کا کام تمام کیا۔ 2 رکعت نماز کی ایک خاصیت تھی۔ آج پوری دنیا ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں آدمی حرم شریف میں جا کر دعائیں کرتے ہیں، میں اور آپ، لیکن ہمارا کام نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہماری نماز نہیں رہی، ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، ہمارا جو ہے قرآن صحیح نہیں ہے، ہمارا تکبیر تحریمہ کا جو ہے ہمارا ہاتھ اٹھانا وہ صحیح نہیں ہے، ہماری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے۔ صحابہ کرام 2 رکعت پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کام فرما دیتے تھے۔ تو ایک نماز، اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی شرم گاہیں ان کے اوپر جو ہے گندے کپڑوں سے جو ہے لپیٹے جا رہے ہیں، اس کو باندھا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں تمہاری امت کے جو اپنے مال کا صدقہ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے مال کی۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، نماز فرض، زکوٰۃ فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ مالداروں کے اوپر فرض ہے، مالداروں پر، نماز غریب مالدار سب کے اوپر فرض ہے۔ زکوٰۃ مالدار مرد و عورت دونوں پہ فرض ہے، جو بالغ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تقریباً 67 جگہ، 67 یا اس سے زائد اللہ نے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ مال کی زکوٰۃ اور مال کی زکوٰۃ، اس کا ایک حساب ہے، الگ ٹپو نہیں ہے۔ کیا مسجد کے اندر آئے، ہم کسی جگہ پر گئے اور ہم نے 5 پاؤنڈ زکوٰۃ کی نیت سے دے دیا؟ نہیں، اس کا ایک حساب ہے۔ اپنے مال میں سے 2.5%، 2.5% ہمیں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے، اور اس کا ایک مکمل حساب ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے، اس کے مسائل ہے، اس کو علماء سے سیکھو، مفتیان کرام سے پوچھو کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، میرے اوپر زکوٰۃ ہے، میں کن کن چیزوں کو زکوٰۃ دوں۔ زکوٰۃ یہ مال کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، اور زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرو۔ زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ، جس طریقے سے ہم نماز اور حج میں جب ہم جاتے ہیں تو اس طریقے سے زکوٰۃ یہ فرض ہے، اور اہتمام کے ساتھ اور احترام کے ساتھ لوگوں کو دو۔ یہ نہیں کہ چندے والے کو جو ہے ڈھکے کھلا کھلا کر زکوٰۃ دیں گے، کل آنا، پرسوں آنا، یہ لیٹر لے کر آؤ، وہ لیٹر لے کر آؤ،
اس کو دکھاؤ، وہ بتاؤ، اور پھر اس کے بعد 5 پاؤنڈ زکات دی. نہیں، دینی مدارس، دینی مکاتب، دینی تعلم جب پڑھنے والے طلبہ ہے زکات کے زیادہ مستحق ہے. فقہا نے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زکات کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں ان کو پیسے دینے میں زیادہ ثواب ہے. آپ جگہ جگہ چیریٹیاں ہے، روزانہ حالات ہے دنیا کے اندر میں، اور حالات یہ قیامت تک بند نہیں ہوں گے. اور چونکہ لوکل لوگ چیریٹیاں کھولتے ہیں، وہ چیریٹی میں کام کرتے ہیں، تو ہمارا ذہن اس کی طرف جاتا ہے. اور جتنے دینی مدارس سے آخری 15-20 سال سے یہ ہمارا اندازہ ہے، اور ہم علماء سے اور ان سے پوچھتے ہیں، ان کے مدارس کے بجٹ پورے نہیں ہوتے ہیں. کہیں 300 بچے ہیں، کہیں 500 بچے ہیں، کہیں 1000 بچے ہیں، لیکن ان کو پیسے نہیں ملتے ہیں. کیوں؟ ہماری ساری زکات ایک جگہ پر چلی جاتی ہے. ہمارے غریب رشتہ دار، ان کو زکات نہیں ملتی. غریب رشتہ داروں کو زکات دو. ہمارے لشکر کے مسجدوں میں چندہ نہیں ہوتا ہے باہر والوں کا. لیکن بس میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں علماء سے کہتا ہوں کہ ہماری مسجد کے اندر روزانہ اگر 100 آدمی نماز پڑھے، اس میں سے 10 آدمی بھی اگر زکات دے سکتے ہیں، تو وہ 10 آدمی کبھی آ کر نہیں کہتے کہ مولانا یہاں چندہ نہیں ہوتا ہے تو ہمارے 500 پاؤنڈ ہے، کسی زکات کے جو مستحق لوگ آتے ہیں مدارس والے، ان کو دینا. وہ بیچارے یہاں آتے ہیں، ان کو کہنا ہمارے پاس زکات کی رقم نہیں ہے. اس ڈبے کے اندر پورے سال میں مشکل سے 500 پاؤنڈ زکات کے جمع ہوتے ہیں، مشکل سے. تو مدارس اس وقت بہت سارے مدرسے کرونا کے بعد بند ہوئے، بہت سارے مدرسے جس کو ہم جانتے ہیں. اور مدارس یہ چلانا یہ مستقل ایک کام ہے، ایک کام. اس میں ہر بچے کو جو ہے 5 سال 10 سال تک وہ رہتا ہے، اس کا ہر خرچہ مدرسے کے ذمہ ہوتا ہے، مدرسے کے ذمہ ہوتا ہے. تو زکات، صدقہ، زکات کے علاوہ اور بھی خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر، اللہ کے نام پر اور دو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور دے گا. حدیث میں آتا ہے جو آدمی گن گن کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آسمان سے گن گن کر دیتا ہے. تو زکات اور صدقہ، اپنے مالوں کا صدقہ کرو. روایتوں میں آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، جب تنگی ہوتی ہے تو ہم زکات اور صدقہ کم کر دیتے ہیں، للہ خرچ کرنا کم کر دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں تنگی ہو تو زیادہ خرچ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دے. تو تنگی کا جو ہے، تنگی کا حل اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ زیادہ مال خرچ کرنے کا. تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، اور زکات اس کا حساب ہے. میں نے کہا نا حساب ہے. امت مسلمہ سب سے زیادہ غریب ہے پوری دنیا کے اندر. کبھی کبھی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے پاس بہت پیسے ہیں. نہیں، کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہیں، ورنہ غریبی غربت عام ہے. ساری دنیا کے مسلم ممالک مل جائے تب بھی جو ہے امریکہ کی گروتھ کا جو ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو مسلمانوں کی حالت کیسے ہوگی؟ اور زکات ہم چونکہ پوری ادا نہیں کرتے، اور زکات کا ادا کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، اس لیے امت کی غربت دور نہیں ہوتی ہے. اس کو آپ نے 10 پاؤنڈ دے دیا، اس کو 5 پاؤنڈ دیا، اس کو 20 پاؤنڈ دے دیا، وہ بیچارہ مانگتا ہی ہے. ہم لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ملاوی، افریقہ سے آئے ہیں. آپ دیکھیے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو آدمی 25 سال پہلے زکات لیتا تھا میرے گاؤں کے اندر، میرا پڑوسی، میرے محلے والا، آج بھی لے رہا ہے زکات. وہ آج بھی لے رہا ہے. تو پیسے کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا.
اور اپنے آپ کے خرچے کم کرو، اور غربت جو لوگ غریب زدہ ہے ان کو دو۔ ہماری مینٹالٹی کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کریں گے، صرف بس صدقہ ڈال دیں گے، لیکن ہم للہ خرچ نہیں کریں گے، وہ ہم نہیں دیں گے۔ مدارس والے، ابھی ایک آدمی کو بتا رہا تھا کہ بلیک بن بولٹن کے اندر لیٹر دیا جاتا ہے کہ کون چندہ کر سکتا ہے، کون مستحق ہے۔ تو کسی سے پوچھا تو مولانا نے کہا کہ ہمارے یہاں تو پیسے جمع ہوتے ہی نہیں للہ، کہ ہم جو ہے للہ سے کوئی کام، مسجد، ہم کوئی جو ہے مدرسے کی کوئی عمارت بنائے۔ تو کہا زکوٰۃ اور صدقے کی رقم جمع ہوتی ہے، ہم مفتیان کرام سے پوچھ کر اس کا حل تلاش کر کے پھر ہم نے بچوں کے لیے جو ہے پانی کی ٹنکی بنائی۔ کہا اچھا ہم تمہیں خط نہیں دیں گے، اب خلاص فنش۔ ہم نہیں دیں گے۔ تو للہ ہم خرچ بھی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ اور صدقہ ہم خرچ کرتے ہیں، للہ ہمارے پیسے ہماری عیاشی پہ جاتے ہیں۔ ہمارا بچہ کہتا ہے ابا مجھے 10 پاؤنڈ کا کھلونا چاہیے، جو بیٹا لے جا۔ ہمیں کھانے کے لیے جانا ہے ریسٹورنٹ کے اندر 1000 پاؤنڈ، ہاں لے جاؤ۔ ہمیں ہالیڈے کرنا ہے 500 پاؤنڈ، ہاں لے جاؤ۔ لیکن ہم خرچ کرنے کی بات آتی ہے للہ کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو بھیجا۔ وہ آیا بیچارہ اللہ کے نبی کے پاس کہ میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج کھانے کا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو کہاں جاؤ؟ حضرت عثمان کے پاس۔ اللہ کے نبی فرماتے میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے گھر میں۔ حضرت عثمان کے پاس گیا وہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ رات کو تو نے چراغ کے اندر بڑی بتی ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے چراغ اور اس کی لائٹ زیادہ روشن ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے تیل زیادہ خرچ ہو گیا۔ ایک بیچارہ صحابی باہر کھڑے رہ کر سوچتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیسے آدمی کے پاس بھیج دیا جو گھر میں بیوی کے ساتھ جھگڑتا ہے اور بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تم نے بتی بڑی ڈال دی اور اس کی وجہ سے تیل زیادہ خرچ ہوا، یہ مجھے کیا پیسے دے گا؟ حضرت عثمان باہر نکلے، باہر کھڑا ہے، پوچھا کون؟ کہا فلاں۔ کہاں سے آئے؟ کہا اللہ کے نبی نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہا میں غریب آدمی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان سے جا کر کہنا۔ گھر میں گئے، اللہ کے نبی نے بھیجا، کہا گھر میں گئے، تھیلی اٹھا کر لائے اور اس کو دے دی۔ دیکھا تو اندر میں 3000 درہم تھے، 3000 درہم۔ تو اس آدمی نے کہا کہ عثمان یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ابھی تو تم بیوی کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے بتی کے بارے میں، اور مجھے 3000 دے دیا، یہ تو مجھے پوری زندگی کام آئے گا۔ حضرت عثمان نے کیا عجیب جواب دیا، کہا یہ میرے گھر کا مسئلہ تھا، میرے گھر کی بات تھی، ہم جو ہے کفایت شعاری کے اوپر اپنا گھر چلائیں گے، لیکن اللہ کے راستے میں جب ہم خرچ کریں گے، جہاں اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے ہم جو ہے دل کھول کر خرچ کریں گے۔ آج الٹا ہے، ہم اپنے اوپر بہت خرچ کرتے ہیں، گھر کے اندر بہترین صوفہ، بہترین یہ وہ سارا، اور شادیوں کے اندر ہزاروں اور لاکھوں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے کے اندر ہمیں اپیل کرنی پڑتی ہے، مدارس والے کو دھکے کھانے پڑتے ہیں، مسجد والے کو اعلان کر کر کے تھک جانا پڑتا ہے، تب جا کر ہمارے پیسے نکلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے رمضان میں، اور صحیح جگہ ادا کرنی ہے، اور صدقہ اور للہ بھی خرچ کرنا ہے، اور اللہ سے امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔